ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے افتخار سندھو کی کہانی خود ان کی زبانی افتخار نامہ اس کتاب کا نام ہے۔ یہ افتخار احمد سندھو صاحب کی خود نوشت ہے۔ یہ ہے قسط نمبر 2۔ پہلی قسط میں ہم پہنچے تھے، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں کے ہمراہ جب میں وہاں پہنچا تو ایک ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر کا ریڈر آپ سے ابھی باہر آ کر ملتا ہے۔ وہ باہر آیا اور مجھ سے ملا، کہنے لگا دوسری پارٹی 7 لاکھ روپے دے رہی ہے، مگر آپ 5 لاکھ روپے دے دیں۔ یہ 2 لاکھ کی رعایت اس نے کیوں کی؟ کیونکہ آپ کا رزلٹ تیار ہے اور آپ جیتے ہوئے بھی ہیں۔ ہم ابھی آپ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، 5 لاکھ ادھر رکھ دیں۔ ان کے ساتھ جب کافی بحث و مباحثہ ہوا تو 4 لاکھ پر آ گئے، مگر دوسری پارٹی نے 7 لاکھ روپے دے دیے۔ اس دوران ہماری مخالف پارٹی کی طرف سے ایک حاضر ڈیوٹی بریگیڈیئر بھی وہاں آ گئے۔ وہ سیدھا اندر گئے اور ہماری مخالف پارٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کروا کر لے آئے۔ یاد رہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، فوجی آمریت تھی، فوجی حکومت تھی۔ سندھو صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے اس دانشور کی یہ بات یاد آ گئی جس سے جب یہ پوچھا گیا کہ سیاستدانوں کو الیکشن میں کیسے چننا چاہیے تو انہوں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چن دیا تھا دیوار میں۔ بہر طور یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ حال تھا اس زمانے کے الیکشن کا، مگر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جلدی میں نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، مگر اس چکر میں ان سے بلنڈر یہ ہوا کہ جہاں 3-4 پولنگ اسٹیشنوں کے ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے تھے، وہاں سے زیادہ ووٹ نکل آئے، یعنی کل ووٹ جو کاسٹ ہوئے تھے وہ ان سے بھی زیادہ نکلے، جس سے مجھے خاصا حوصلہ ملا۔ میرے وکلاء نے بھی کہا کہ ہمیں الیکشن ٹربیونل میں جانا چاہیے، کیونکہ جب دوبارہ گنتی ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی۔ یہ سارا پروسیس 24 گھنٹوں میں مکمل کرنا ہوتا ہے، مگر یہاں بھی ریٹرننگ آفیسر نے میری درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد ہم الیکشن ٹربیونل میں چلے گئے۔ ہمیشہ پورا ضلع لگتا ہے، مگر اس کیس میں بھی تاریخ پر تاریخ کا معاملہ ہو گیا۔ اس طرح پورا ٹینیور گزر گیا اور مجھے خاموش ہو کر بیٹھنا پڑا۔ پرویز مشرف کے دور میں 2005 میں جب دوسرا بلدیاتی الیکشن ہوا تو مجھے سب چیزوں کا پتہ چل گیا تھا۔ خیر یہ الیکشن بھی میں نے لڑا اور بھاری اکثریت سے جیت گیا۔ میاں عامر محمود اس وقت لاہور کے ناظم منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے ریونیو کمیٹی لاہور ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بنا دیا۔ اب میرے پاس 3 ذمہ داریاں تھیں، ایک تو ثالثی کونسل کا چیئرمین تھا، دوسرا ناظم تھا اور تیسری ذمہ داری ریونیو کمیٹی لاہور ڈسٹرکٹ کی چیئرمین شپ تھی۔ وہاں میں نے 3 سال گزارے، پھر شہباز شریف آ گیا اور انہوں نے تمام کمیٹیوں کو معطل کر دیا اور میری دلچسپی بھی نہ ہونے کے برابر رہی، چونکہ میاں عامر محمود کی میاں برادران سے کبھی بنی نہیں تھی۔ چنانچہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میاں عامر محمود کو میں نے ایک ایماندار اور محب وطن اور عوامی درد دل رکھنے والا سیاستدان دیکھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس دور میں جب بیوروکریسی کے ساتھ مل کر کام کیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ افتخار سندھو صاحب کے 14 طبق اس لیے روشن ہوئے کیونکہ طبقوں کی تعداد ہی 14 ہے۔ اگر اس سے زیادہ طبق ہوتے تو وہ بھی روشن ہو جاتے، جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سندھو صاحب کہتے ہیں کہ میں تب اس نتیجے پر پہنچا کہ قومی خزانے کی سب سے بڑی ڈکیت یہ بیوروکریسی ہی ہے۔ میں چونکہ ریونیو کمیٹی لاہور ڈسٹرکٹ کا چیئرمین تھا اور میرا سیکرٹری EDOR تھا، اس کا نام ملک خدا بخش تھا، میں اس سے ملنے گیا تب میں اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا دیکھیں جی، ڈسٹرکٹ لاہور میں نہ صرف اربوں بلکہ کھربوں روپے کی زمینیں ہتھیا لی گئی ہیں، بلکہ سرکاری اراضی کو لوگوں نے ہڑپ کر لیا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں؟ اس نے کہا اگر لوگوں نے ہڑپ کر لی ہیں تو ہم وہ زمینیں ان کے پیٹ سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا جناب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مثلاً 1935-36 کا جو بندوبست ہوا تھا اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اراضی کس کے نام تھی۔ مثلاً جو سینٹرل گورنمنٹ کی اراضی ہے وہاں پروونشل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور بالخصوص اگر وہ کسی بندے کو چلی گئی ہے تو وہ اس بارے میں کسی
کورٹ کا کوئی آرڈر تو ہوگا، سیٹلمنٹ کمشنر کے آرڈر ہوں گے یا ریونیو بورڈ کے آرڈر ہوں گے جس کے تحت یہ زمین ٹرانسفر ہوئی ہوگی، اور اس کا کوئی نہ کوئی قانونی جواز بھی ہوگا۔ ہم سب ریکارڈ نکال لیتے ہیں، جو اصل انتقال ہوں گے وہ رہنے دیں گے، اور جتنے نقلی یا 2 نمبر آرڈر ہوں گے وہ سارے ہم فارغ کر دیں گے۔ میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ جو زمینیں ہڑپ کی گئی تھیں ان کی مالیت کوئی 1000 ارب روپے بنتی تھی۔ 1000 ارب روپے مطلب یہ کہ 1 خرب روپے، جس کو 1 ٹریلین کہتے ہیں۔ بہر طور اس سلسلے میں میری ان کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور کسی حد تک بحث و مباحثہ بھی ہوا، مگر وہ میری کسی دلیل سے مطمئن نہ ہوئے، اور انہوں نے آخر میں میاں عامر محمود سے میرے بارے میں کہا کہ اس بندے سے کہیں اپنا دماغ درست کر لے، کیونکہ یہاں پر ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ یہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی نے وہ جگہ لے کر سڑک کنارے پیٹرول پمپ لگایا ہے، اور کسی نے گھر بنا لیا ہے، اسی طرح کسی نے ہاسپٹل تو کسی نے مسجد بنا لی ہے، جبکہ کسی نے زمین آگے بیچ دی جو آگے آگے سونے کے بھاؤ بکتی رہی۔ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو آگے والا خریدار ہے اور وہ بیچارہ بے قصور ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس افسر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کیس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو بات حکومت کے گریباں تک پہنچ جائے گی۔ بہر طور اس معاملے میں میری ان سے بہت مغز ماری ہوئی، بڑا بحث مباحثہ ہوا، مگر آخر میں انہوں نے مجھے بالکل کوڑا جواب دے دیا اور کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ انہونی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا موقف تسلیم کر لیا جاتا تو 1000 ارب روپے کی رقم پاکستان کو مل سکتی تھی، بشرطے کہ عدالتیں اس میں کوئی سٹے نہ دیں، اور جس نے بھی ایسا کیا اسے پکڑ کر پیسے نکلوائے جائیں۔ میں نے اس پر بہت ورک بھی کیا تھا، مگر افسوس کہ یہ معاملہ نہ ہو سکا۔ انہی دنوں کچھ لوگ قاف لیگ میں شامل ہو رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ پرویز مشرف سے آپ لوگوں کی ملاقات کروائی جائے گی۔ ایک دن جب جنرل پرویز مشرف لاہور آئے تو ہمیں کہا گیا کہ ایک سوال آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا تو پرویز مشرف سے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ایک ہی سوال تھا، کیونکہ کالا باغ ڈیم میں بہت اہم سمجھتا ہوں آپ پانی کا جس قدر ضیاع کر رہے ہیں اس پر کسی نے سوچا ہی نہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ 10 ارب ڈالر کا پانی ہم ہر سال سمندر میں پھینک رہے ہیں، جیسے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ زیر زمین پانی نہ جانے سے 2 طرح کی مار پڑتی ہے، ایک تو زمینی کٹاؤ ہے، کیونکہ درخت ہم بہت زیادہ کاٹ چکے ہیں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں زمین کا جو کٹاؤ ہوتا ہے، اس کٹاؤ کی وجہ سے مٹی اس پانی میں بہہ کر آتی ہے، جس سے ہمارے ڈیم متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں مٹی بھرنے کی وجہ سے پانی کی استعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ جو سندھ طاس معاہدہ کر رکھا ہے، اس میں بھی لکھا تھا کہ ہم لازم طور پر ڈیم بنائیں گے، مگر قباحت یہ ہے کہ انڈیا نے تو ڈیم بنا لیا مگر ہم نے نہیں بنائے، جس کی وجہ سے عالمی عدالت میں یہ کیس ہار چکے ہیں۔ ہم نے آج تک اس حوالے سے عالمی عدالت میں کوئی کیس نہیں جیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کیسیں لڑنے والے ہیں وہ فارن سروس کے لوگ ہیں، اور وہ بھی پاکستان کی اندرونی بیوروکریسی کی مانند ہیں، انہیں اس طرح کے معاملے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے آج تک عالمی عدالت سے ہم اپنا کوئی کیس نہیں جیت سکے۔ جب بھی سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کے خلاف کیس میں جاتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، تاہم ہمیں اس وقت امید کی کرن دکھائی گئی تھی جب پتہ چلا کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے، مگر اس پر صوبوں کے اعتراضات اتنے زیادہ، اتنے مضحکہ خیز اور اتنے عجیب و غریب ہیں کہ بندے کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سندھ والے کہتے ہیں کہ اگر سیلاب نہیں آئے گا تو ہمارے کچے کے علاقے میں پانی نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے کچے کے علاقے میں ہمارے جو جنگلات ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان جنگلات کے اندر ڈاکوؤں نے اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں، اور وہ ڈاکو پیپلز پارٹی کی حکومت اور سرداری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور آج بھی ڈاکو وہاں پہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چند روز پہلے کی بات ہے کہ وہاں 12 پولیس اہلکاروں کو ڈاکوؤں نے بھون کے رکھ دیا، اور وہ راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ان کا اب تک کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکا۔ انہی کے ماں پر وہ ڈاکو بندے اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور ان کے لاکھوں کے کروڑوں کے تاوان مانگتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سندھ پولیس وہاں کبھی گئی ہی نہیں، کیونکہ اس طرح سے اس مافیا کا کاروبار خراب ہوگا، مگر یہ لوگ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ اگر سیلاب نہیں آئے گا تو کچے کا علاقہ برباد ہو جائے گا، جو ایک واہیات قسم کا
جواز ہے۔ افتخار احمد سندھو مزید کہتے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی والوں کا جواز ہے، اب دوسری طرف MQM کیا کہتی ہے ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سیلاب کا پانی سمندر میں آ کر نہیں گرے گا تو سمندر کا پانی پیچھے کی طرف چلا جائے گا جس سے مچھلیاں مر جائیں گی۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مچھلیاں درختوں پر چڑھ جائیں گی کیونکہ یہاں درخت بھی نہیں ہے۔ اب اس کے آگے ANP عوامی نیشنل پارٹی والوں کی بھی سن لیں، وہ سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیم بن گیا تو ہمارا صوبہ ڈوب جائے گا۔ جواز پیش کرتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ ڈیم کس وقت کھل جائے یا پھٹ جائے تو ہمارا صوبہ اس پانی میں بہہ جائے گا۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ شمس الحق جو وابڈا کا چیئرمین تھا، وہ ایک ٹیکنیکل آدمی ہے اور کبھی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے۔ اس کا گھر بھی وہی نوشہرہ میں ہے۔ وہ بھی اس بات کا رونا روتا رہا کہ اس کا گھر اسی شہر میں ہے، اگر صوبہ ڈوبا تو سب سے پہلے اس کا گھر ڈوبے گا۔ تاہم کالا باغ ڈیم پر ہماری پوری امید تھی کہ یہ بن جائے گا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ کالا باغ ڈیم کی مشینری خریدنے اور وہاں ملازمین کی کالونی بنانے کے لیے 2 ارب روپے ضائع کیے گئے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پڑی مشینری کو زنگ لگ گیا۔ مقامی دیہات کے بچے وہاں ان مشینوں پر بیٹھ کر جھولا جھولتے ہیں، جبکہ اسی مشینری کے نیچے موذی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں اور حشرات الارض نے اپنے مسکن بنا لیے ہیں۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم نہ بننے سے ہمارے 2 طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک تو سیلاب آنے سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، غریب کسانوں کی کھڑی فصلیں اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں، مگر جب سیلاب نہیں آتا تو اس سے ہماری زراعت کا نقصان بھی بری طرح سے ہوتا ہے، یعنی ہمارا دوہرا نقصان ہوتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے ہم سنبھال نہیں پاتے، پانی ہمارے گھروں میں تباہی لاتا ہے، مگر اس کے برعکس جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہماری زراعت کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، خشک سالی سے 2-4 ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمیں قحط سالی کا بھی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ امر ہمارے لیے باعث اطمینان تھا کہ پروین مشرف نے کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے ہمیں کچھ امید دلائی تھی، اور ان سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ سر، آپ نے کالا باغ ڈیم بنانے کا جو نعرہ لگایا، کیا وہ پایا تکمیل کو پہنچے گا؟ میرا چونکہ ذرعی پس منظر ہے، اس لیے ہم لوگوں نے آپ کے کالا باغ ڈیم نعرے پر لبیک کہا ہے۔ میرے سوال پر جنرل پروین مشرف نے کہا کہ ڈیم بنانے کے لیے قومی ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے، ناگزیر ہے، جس پر میں نے کہا سر، جب فوج ملک میں آتی ہے تو کیا وہ بھی قومی اتفاق رائے سے آتی ہے؟ میرے سوال پر کرنل صاحب نے مجھ سے مائک لے لیا اور کہا ہم جنرل صاحب سے آپ کی الگ بات کرواتے ہیں، آپ جتنے اعتراضات والے لوگ ہیں ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، جہاں ایک چھوٹے صاف ستھرے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا گیا۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ فوجیوں کی چیزیں بہت صاف ستھری ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت صاف ستھرے برتنوں میں چائے پیش کی گئی، ساتھ بڑی اچھی کوالٹی کے بسکٹ بھی پیش کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں چائے پلائی ان کے کپڑے بھی بہت صاف ستھرے اور چمکدار تھے۔ بہرحال میں بیٹھا رہا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد میں نے ان کے عملے سے پوچھا جنرل صاحب ابھی تک فارغ نہیں ہوئے؟ جواب ملا مگر جواب نہیں ملا۔ تاہم جب مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے پھر پوچھا کہ جنرل صاحب ابھی فارغ نہیں ہوئے؟ جس پر مجھے جو جواب دیا گیا وہ کیا تھا، آپ بھی حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، میں بھی ہوا۔ وہ بتائیں گے ہم آپ کو اگلی قسط میں، اگلے حصے میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔